اور عام استحکام کے موجب بھی عدم استحکام کے موجب بھی یہی طاغوتی قوتیں ہیں۔ عراق والا کھیل پاکستان افغانستان میں کھیلا جا رہا ہے، خود کش بمباروں کی کھیپ پہ کھیپ بہم پہنچائی جا رہی ہے، اور نہ مسلمان ہیں نہ انسان ہیں بلکہ وحشی ہیں، جو نہ معصوم دیکھتے ہیں، نہ گناہگار، نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ بازار، نہ اللہ کے گھر کو برباد کرنے کا خوف رکھتے ہیں، اور نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کوئی لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت اور سے بچائے اور اس قومی عذاب سے نجات دلائے، آمین۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے قول کو دہرایا، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور پھر کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تمدن یعنی مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ کی بنیاد مساوات کو قرار دیا۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے بھائی کی خیر خواہی اپنے نفس کی ہمدردی کے برابر نہ سمجھے۔ اقداروں کے لیے غذا کی بام رسانی اور شناسہ اور غیر شناسہ ہر ایک کے لیے تقویم یعنی مساوات ہی اسلام ہے۔ اسلام کی مختصر ترین لفظوں میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام توحید پر یقین اور انسان کے ساتھ عدل اور احسان کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دولت معرفت ہے، میرے دین کی بنیاد عقل پر ہے، محبت میرے کام کی اساس ہے، شوق میرا مرکب یعنی سواری ہے، خدا کی یاد میری ہمدم ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق زندگی ہے، علم میرا اسلحہ ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری مال غنیمت ہے، فقر میرا فخر ہے، زہد میری صنعت ہے، یقین میرا دست و بازو ہیں، اور صداقت میری شافع ہے، عبادت میرے لیے سبب کفایت ہے، جہاد میری فطرت ہے، اور نماز میری تسکین قلب ہے۔ قومیں دوسروں کے سہارے سرفروز نہیں ہوتی بلکہ اپنی دانش اور جدوجہد سے دوسروں کے عیوب پر نہیں، انفرادی یا اجتماعی زندگی اپنے محاسن یعنی میرٹ پر کی جاتی ہے۔ عالمی تعلقات میں دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ مفادات کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ انسان جذبہ ایمانی کی قوت سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، دنیا کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے، مگر اس کے لیے مومن ہونا اور ایمان باللہ پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس تاریخ کے دوران 1974 میں لاہور میں منعقدہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد آ رہی تھی۔ وہ تجاویز آج بھی ویلڈ نظر آتی ہیں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مجھے شاہ فیصل مرحوم جو اس کانفرنس کے چیف گیسٹ تھے، ان کا منسٹر آن ویٹرن کا منصب دیا گیا، فریضہ سونپا گیا، اور میں نے اس کانفرنس کی ساری کارروائی قریب سے دیکھی اور سنی۔ اس میں ملت اسلامیہ کے لیے یہ تجویزیں پیش کی گئی تھیں، اور نمبر 1 کہ کامن ویلتھ آف مسلم ہونا چاہیے، کامن بینک آف مسلم ہونا چاہیے، کامن ڈیفنس آف مسلم ہونا چاہیے، اور ایٹم بم آف مسلم ہونا چاہیے، اور ایٹمی صلاحیت کے اصول کا ذمہ بھٹو صاحب کو دیا گیا تھا۔ رقم شاہ فیصل اور معمر قذافی نے دینی تھی۔ بھٹو صاحب نے ایٹمی صلاحیت کی دعوت کے باوجود سب مخالفت ڈال دی، مگر یہود و نصارہ کو نے اس خار بازی میں بھٹو صاحب اور شاہ فیصل کو شہید کروا دیا۔ قذافی پر بھی کئی جان لیوا حملے کیے گئے۔ آج بھی ملت مسلمہ کے لیے مترجہ بالا تجاویز پر عمل کرنے میں غلبہ اسلام ہو سکتا ہے، غلبہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور قائد اعظم کا جو اصول تھا اتحاد، ایمان اور تنظیم، ماڈرن سائنسی تعلیم کی ضرورت، کیونکہ انسان دنیا میں تسخیر جہان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بہت لازمی ہے۔ صرف ریچول نہیں، روح اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، منافقت اور منافرت سے نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ دین کافر فکر و تجویز جہاد، دین کافر فکر و تجویز جہاد، اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو دوستو، پچھلے چند سالہ حکومتی اقدامات اور ملکی حالات پر ان کے ضرر رساں اثرات دیکھتے ہوئے آج ہر باشعور شہری پاکستان میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے دشمن
اپنی جارحیت کے لحاظ سے بھی انتہائی کامیاب رہے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی مجموعی قومی کردار کو مجروح کر چکے ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ گاجر اور چھڑی کے اصول پر چلتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں جاری سیاسی انتشار اور معاشی خلفشار کے تسلسل اور فروغ کے لیے NRO جیسے غیر آئینی اور غیر اخلاقی معاہدے کروائے اور اپنی مرضی کے بدعنوان اور نااہل کردار اقتدار کی مسنتوں پر لا بٹھائے۔ ایسے ہی بدعنوانوں کا کیا دھرا ہے کہ الیکشن کمپین میں معاشی خوشحالی کے نعرے اور وعدے تو محض خواب و خیال بن گئے ہیں اور عوامی اکثریت کے عوامی اکثریت آج دال روٹی کے اصول میں بھی بعیدت کا قیاس ہو گئی ہے۔ کبھی آٹا غائب ہوتا ہے، کبھی چینی غائب ہوتی ہے، کبھی بجلی کا بحران، کبھی گیس کا فقدان، افراط زر اور مہنگائی کا بھوت قوم پر سوار ہے۔ خودکش بمبار نہ معصوم دیکھتے ہیں نہ گناہگار، بکے ہوئے اور بہکے ہوئے چند کرداروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے اپنی جان بھی بیکار گنوا رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں دوسرے مسلمانوں کو بھی رنج و الم میں دھکیل رہے ہیں، اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ان اختیار کردہ خودکش طریقہ جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ جانتے نہیں کہ جب جنت کا مسلمان سے وعدہ کیا، جس جنت کا مسلمان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کا عملی راستہ ایک ہی ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ویسے ہی خیال رکھا جائے جیسا کہ قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن و حدیث کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، اور جنگی حالات میں جو بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں کو بوڑھوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہو، ایک طرف دشمن کے علاقے میں پائے جانے والے پھلدار درختوں کا کاٹنا بھی منع ہے۔ دین اسلام کے وضع کردہ حقوق العباد میں تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملنا بھی السلام علیکم جیسے سلامتی کے دعائیہ کلمات سے شروع ہوتا ہے، چاہے جائے کہ بھرے بازار میں بم دھماکوں سے درجنوں بے گناہوں کا خون کر دیا جائے۔ یہ سب علماء سو کی ملاازم کے نتیجے ہیں جو روح اسلام سے غافل ہے اور روایات میں قوم کو پھنسا رکھا ہے۔ اللہ اور رسول کا پیغام عوام تک اصلی اور خالص حالت میں نہیں پہنچاتے، بلکہ توڑ مروڑ کر اپنی مرضی اور خواہشات کے تابع چلاتے ہیں، اور تفرقے اور فرقے بندی پر زیادہ زور ہوتا ہے، اتحاد مسلمین پر اور علم نافع اور ایمان کی فروغ پر کم۔ اللہ تعالیٰ ملت مسلم کو منافقت سے اور منافقوں سے بچائے اور افس زر کی سیاست سے نجات عطا فرمائے۔ اور آخر میں رسول پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خواہ چین بھی جانا پڑے تو جائیں، اطلب العلم بالسین، لیکن نالج، کیونکہ نالج از پاور، خواہ فرد کے پاس ہو خواہ کسی قوم کے پاس ہو، تسخیر جہان کے لیے علم از بس ضروری ہے۔ افسوسناک حقیقت اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ 58 مسلمان ملکوں کے پاس ایک بھی ورلڈ سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی موجود نہیں ہے، جبکہ صرف امریکہ میں 500 ایسی یونیورسٹیوں کام کر رہی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کا مقابلہ ناممکن ہے اور مسلمان اس میں بے حد کمزور ہے۔ لہٰذا آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اور یہی میری اپیل ہے اور یہ میری پرانے ایک میسج ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف۔ بہت شکریہ۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب نے اپنے نام کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمیں درس حسینیت بڑے اچھے انداز سے دیا۔ اب پروگرام کا سلسلہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ایک تو اپنا